ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں، قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، انسان کی زندگی میں اور اس کے آخرت اور دنیا کے نتائج کے اعتبار سے انسان کے اخلاق بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ جس کے اخلاق اچھے ہو اس سے اس کا خالق پیدا کرنے والا خدا خوش ہوتا ہے، اور مخلوق جو اس کے ساتھ رہتی ہے، ماں کی شکل میں، بھائی کے شکل میں، بیوی کی شکل میں، شوہر کے شکل میں، پڑوسیوں کی شکل میں، استاد اور شاگرد کی شکل میں، جو مخلوق بولنے والی نہیں بولنے والی سب اس سے خوش ہوتے ہیں، اور خود اس کو بھی اس کے اخلاق کی وجہ سے اطمینان اور سکون کی زندگی میسر ہوتی ہے۔
اس سے ہر ایک تعلق جوڑنا چاہتا ہے۔ وہ اخلاق مند آدمی اگر کسی وجہ سے ناراض ہو جاتا ہے تو لوگ اسے منانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اگر عورت ہے اخلاق والی اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، مرد ہے اخلاق والا تو اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اخلاق والا آدمی دکاندار ہے تو اس کی دکان میں ہمیشہ جانے کو پسند کرتے ہیں، اچھے اخلاق والا ہے، اس سے معاملات کرنے کو پسند کرتے ہیں، اس کے ساتھ رہن سہن کو پسند کرتے ہیں، اس کا پڑوسی بننے کو پسند کرتے ہیں۔ پڑھانے والا استاد اخلاق والا ہے تو اس سے پڑھنے کو پسند کرتے ہیں۔ طالب علم پڑھنے والا اخلاق والا ہے تو استاد اس کو اچھی تربیت کے ساتھ پڑھانے کو پسند کرتا ہے۔ بہرحال اچھے اخلاق کے اچھے نتائج دنیا میں بھی مرتب ہوتے ہیں اور آخرت میں مرتب ہوتے ہیں۔ انسان بد اخلاق ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو اس کو پیدا کرنے والا خدا بھی اسے پسند نہیں کرتا ہے، اور اس کے ساتھ رہنے والی مخلوق بھی اسے پسند نہیں کرتی ہے۔ اس سے نکاح کرنا کوئی نہیں چاہتا، اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کو کوئی نہیں چاہتا، اس کی دکان میں کوئی خریدنے کو جانا نہیں چاہتا، اس کے ساتھ معاملات کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ بس میں، ٹرین میں، فلائٹ میں اگر بد اخلاق آدمی ہماری سیٹ میں ہے، تھوڑی دیر کا سفر ہے، پھر بھی اس سے دوسری جگہ کوئی جگہ ہے تو بیٹھ جانے کو پسند کرتا ہے، وہ نہیں بیٹھتا ہے آدمی۔ اور خود بھی بد اخلاق انسان خود بھی مجمع میں رہ کر بھی تنہا رہتا ہے، مجمع میں رہتا ہے، دوستوں کے درمیان رہتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ رہتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ رہتا ہے، پھر بھی وہ تنہا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس سے بات کرنے کو لوگ پسند نہیں کرتے، کیونکہ بات کرے تو معلوم نہیں کیسی زبان یوز کرے گا۔ اس لیے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی بہت اہمیت کے ساتھ تعلیم دی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی با اخلاق انسان تھے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قرآن آپ کی گواہی دیتا ہے۔ موطا امام مالک کی روایت ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب ہے، اس کا نام موطا امام مالک ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، وہ راوی ہیں، خود فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک مرتبہ یمن کا گورنر بنا کر بھیجا۔ میں گھوڑے پر سوار ہو گیا، میرے پیر سواری کے رکاب پر، جہاں جگہ پیر رکھنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر رکھے تھے۔ آخری وقت تھا رخصتی کا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بہت سے نصیحتیں کی اور فرمایا معاذ، بہت ممکن ہے پھر دوبارہ تم مدینہ آؤ تو میری خبر پر سے اور میری مسجد کے سامنے سے گزر ہوگا۔ یہ اشارہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں۔ حضرت معاذ بن جبل یہ سنتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رو پڑے۔ تو معاذ بن جبل نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ ڈرو نہیں، جو جتنا زیادہ متقی ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ میرے قریب ہوتا ہے، دور ہونے کے باوجود بھی میرے قریب ہوتا ہے۔ پھر معاذ بن جبل فرماتے ہیں وہ آخری گھڑی و آخری وقت میں بہت سی وصیتیں کی، اس میں سے خاص طور سے وصیت کی، ملک یمن کے گورنر بنا کر بھیجے جا رہے تھے۔ گورنر کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہوتا ہے، وہ فیصلہ کرے گا، وہ احکام نافذ کرے گا، لوگ اس کے پاس آئیں گے، یہ لوگوں کے پاس جائے گا،
مسائل لوگوں کے حل کرے گا. بہت سے مسائل اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ اچھے اخلاق کو اختیار کرو, لوگوں کے سامنے اچھے اخلاق پیش کرو. اندازہ لگائیے کتنی اہمیت والی بات کی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں معاذ بن جبل کو اس کی وصیت فرماتے ہیں. اللہ کے نزدیک بھی بہت بڑے درجے اخلاق والوں کو حاصل ہوتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریوں کو چرا رہے تھے. اچانک ایک بکری ریوڑ سے نکل گئی اور بھاگنے لگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے پکڑنے کے لیے بکری کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں. وہ آگے آگے بھاگ رہی تھی, جیسے پکڑنا چاہتے تھے ویسے وہ آگے بڑھ رہی تھی, یہاں تک کہ ایک ایسے راستے سے گزرنے لگی جو کانٹوں دار تھا, اور بھاگنے لگی تو اس کے پیروں پر کانٹے چبھنے لگے. اور موسیٰ علیہ السلام اسے پکڑنے کے لیے گئے تو آپ کے پیر بھی کانٹے چبھنے لگے, یہاں تک کہ ایک کنارے میں جا کر وہ بکری کھڑی ہو گئی. میں اس واقعے سے آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں, آپ سنیے. اخلاق سے اللہ رب العالمین کتنے خوش ہوتے ہیں اور کتنا بڑا مقام آدمی کو حاصل ہوتا ہے. سنیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اسے پکڑ لیے اور ایک کنارے میں بیٹھے تو پیر میں, ان کے پیر میں بھی کانٹے چبھے تھے اور بکری کے پیر میں کانٹے چبھے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اخلاق دیکھیے, حسن سلوک مخلوق کے ساتھ دیکھیے کہ اپنے پیر کے کانٹے نکالنے سے پہلے بکری کے پیر کے کانٹے نکالنے لگے. کتابوں میں لکھا ہی وہ گھڑی تھی, اس وقت پروردگار رب العالمین نے فیصلہ فرمایا اب وقت آ گیا ہے موسیٰ کو نبی بنا دو. حسن اخلاق کی وجہ سے. کس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے جی؟ حسن سلوک کے ساتھ. کس کے ساتھ پیش آئے؟ ایک بکری کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے تو اللہ رب العالمین نے وقت نبوت کے لیے مہر کا لگا دیا. میں اور آپ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں, اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں. ہمارے پاس خریدنے کے لیے جو آ رہا ہے گاہک, اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں. خریدنے بیچنے والے تاجر کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں. پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں. ماں کے ساتھ, باپ کے ساتھ, بھائی کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, محلے والوں کے ساتھ, انسانوں کے ساتھ اگر آدمی حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے, اخلاق کے ساتھ پیش آئے تو سوچئے اللہ کتنا خوش ہوں گے اور دنیا میں کتنا بڑا مقام عطا کریں گے اور آخرت میں کتنا بڑا مقام عطا کریں گے. اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں حسن سلوک اور اخلاق میں سے ایک صفت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے سامنے بیان کر چاہ رہا ہوں. 4-5 جمعہ سے آج کی جمعہ آپ علیہ السلام کے اخلاق میں سے ایک صفت یہ کہ آپ بے جا انسانوں پر غصہ نہیں کرتے تھے, اور غصہ آتا تو آپ اس کو پی لیتے تھے. جی سمجھے آپ؟ غصہ بے جا نہیں کرتے تھے, اس لیے کہ کتابوں میں لکھا ہے بے جا غصہ کرنا. آپ کو شاید سن کر غصہ آئے لیکن حقیقت ہے, کتابوں میں لکھا ہے بے جا غصہ کرنا یہ کتے کی صفت ہے. آپ دیکھیے سڑکوں میں آپ کا کچھ بھی قصور نہیں ہوتا ہے, پھر بھی کتا آپ کو اچانک بھونکنا شروع کر دے گا, آپ پر ہانپنے لگے گا. کتابوں میں لکھا ہے انسان بے جا غصہ نہیں کرتا ہے, نہیں کرنا چاہیے, اسے یہی سبق دیا گیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ایک صفت یہ تھی کہ آپ بے جا غصہ نہیں کرتے. انسان ہونے کے ناطے کبھی غصہ آ جاتا, انسان ہونے کے ناطے آپ کو غصہ آ جاتا تو آپ اس غصے کو پی جاتے تھے.
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، غصے کو پی جاؤ، اس لیے غصے کے گھوٹ کو پی جاؤ، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ گھوٹ جو آدمی پیتا ہے، لسی کا گھوٹ پیتا ہے، دودھ کا گھوٹ پیتا ہے، پانی کا گھوٹ پیتا ہے اور مختلف قسم کے گھوٹ پیتا ہے، اس کے نزدیک لسی پسند ہوگی، اسے کسی کو پانی پسند ہوگا، کسی کو چائے کا گھوٹ پسند ہوگا، کسی کو دودھ کا گھوٹ پسند ہوگا۔ میرے اور آپ کے پروردگار رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ گھوٹ جو انسان اپنے حلق کے اندر اتارتا ہے وہ غصے کا گھوٹ ہے جو اپنے حلق کے اندر اتار لیتا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے غصے کا گھوٹ۔ اور کتابوں میں لکھا ہے آدمی کو کہ غصے کی 4 صورتیں ہیں۔ ایک آدمی کا حال یہ ہوتا ہے جس سے جلدی غصہ آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے۔ آپ اور میں کس میں ہیں بول کے اپنا حساب لگا لیں، پھر اس کا نتیجہ بھی سنیں۔ ایک یہ ہے کہ آدمی کو جلدی غصہ آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، ایک۔ دوسرا، آدمی کو جلدی غصہ آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تیسرا، آدمی کو دیر سے غصہ آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، یہ بہت بڑی خراب چیز ہے۔ چوتھا، آدمی کو دیر سے غصہ آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے۔ یہ 4 باتیں نقل کرنے کے بعد کتابوں میں لکھا ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ غصہ کرنے والا، جی سن رہے ہیں، ہوش میں ہی کہہ رہا ہوں، سب سے زیادہ پسندیدہ غصہ کرنے والا آدمی وہ ہے جسے دیر سے غصہ آئے اور جلدی چلا جائے، دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے۔ کیونکہ انسان ہونے کے ناطے غصہ آئے گا، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے غصہ ہی نہیں آتا ہے۔ انسان کے صفات میں ہے غصہ، لیکن وہ غصے میں کنٹرول رکھنا، غصے پر قابو پانا ضروری ہے، اور ضرورت کی جگہ میں غصہ کرنا بھی چاہیے انسان کو۔ بیوی بچے بے دین ہو رہے ہیں، بیوی بچے بے نمازی ہو رہے ہیں، بیوی بچیاں شادیوں میں فنکشنوں میں بے حیا بے پردہ بن کر گھوم رہے ہیں، کپڑے کا خیال نہیں، حیا کا خیال نہیں، شرم ان کو نہیں آ رہی ہے، اس طرح پھر رہے ہیں اور مجھے غصہ نہیں آتا ہے کیونکہ غصے سے روکا گیا ہے، بلکہ بیٹا بیوقوف ہے انسان، اسے تو دیوس کہا گیا ہے حدیث کے کتابوں میں۔ دیوس کے معنی میں آپ کو بتاؤں، ڈکشنری میں آپ دیکھیے، ہجڑا کہتے ہیں جس کے سامنے اس کی بیوی اس کے بچیاں بے پردہ ہو کر غیر مردوں کے سامنے بات کریں اور اسے غصہ نہیں آتا، غیرت اسے بھڑکتی نہیں، وہ اسے نہیں روکتا ہے، تو وہ دیوس ہے۔ غصے کی جگہ میں غصہ کرنا پڑتا ہے، کبھی بناوٹی غصہ بھی ظاہر کرنا پڑتا ہے، غصہ نہیں ہوتا ہے، آتا نہیں تو بناوٹی غصہ ظاہر کرنا پڑتا ہے تربیت کے لیے۔ استاد جو شاگرد پر غصہ کرتا ہے عام طور پر بناوٹی غصہ ہی ہوتا ہے، اسے حقیقت میں اگر غصہ آ جائے استاد کو تو پھر شاگرد کا مردہ ہو جائے گا، شاگرد پر ظلم ہو جائے گا۔ عام طور پر استاد کو اپنے شاگردوں پر جو غصے کا اظہار کرنا ہے وہ بناوٹی غصہ، مصنوعی غصہ، غصہ نہیں ہے پھر بھی غصہ جیسی شکل بنا کر اسے ڈرانے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے شاگردوں پر ماتحتوں پر کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ غصے والا آدمی کون ہے جی؟ وہ آدمی جسے دیر سے غصہ آئے، بات بات پر جلدی جلدی غصہ نہیں آتا، اسے دیر سے غصہ آئے اور جلدی سے چلا جائے، یہ پسندیدہ غصہ کرنے والا آدمی۔ غصہ آنے کے بعد غصہ پی جاتا ہے آدمی تو اس کے بڑے بڑے درجے بیان کیے گئے حدیث کی کتابوں میں۔ 3-4 حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بندے پر اپنا غصہ اتار سکتا ہے،
بیوی پر اتار سکتا ہے، اسے اختیار ہے، شوہر پر اتار سکتی ہے، اسے کبھی اختیار حاصل ہے، اولاد پر اتار سکتا ہے غصہ، ماتحتوں پر غصہ اتار سکتا ہے، رشتہ داروں پر غصہ اتار سکتا ہے، پڑوسی پر اسے غصہ اتار سکتا ہے، اسے اختیار ہے، اس کے باوجود وہ غصہ نہیں اتارتا ہے، اللہ کے لیے غصے کو پی جاتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں امن اور ایمان بھر دیتے ہیں۔ کیا بھرتے ہیں بھائی؟ امن۔ کتنی بڑی چیز ہے امن۔ آج دنیا میں سب کچھ ہے، کیا نہیں ہے؟ دولت نہیں ہے لوگوں کے پاس، پراپرٹیاں نہیں ہیں لوگوں کے پاس، ممالک میں کیا چیز نہیں ہے؟ سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، پیٹرول نہیں ہے، سب کچھ ہے، نہیں ہے تو وہ امن نہیں ہے۔ امن و امان نہیں ہے دنیا میں، ایک دوسرے سے معمول نہیں ہے آدمی۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غصہ اتارنے کی طاقت ہونے کے باوجود غصہ پی جاتا ہے، کسی پر اپنا غصہ اتارتا نہیں ہے، تو اللہ دل میں امن اتار دیتے ہیں، اور جس کے دل میں امن اللہ نازل کر دے، سکینت نازل کر دے، سکونت نازل کر دے، دنیا میں جتنا بھی بے امنی ہو جائے، فساد ہو جائے، اس سے بے چینی نہیں ہوگی، اسے بے چینی نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ طاقت۔ دوسرا، ایمان سے بھر دیتے ہیں۔ ایمان جس کے دل میں بھر جائے، جسے ایمان کی دولت حاصل ہو جائے، سب کچھ اسے حاصل ہو گئی۔ ایمان نہیں تو کچھ بھی اسے حاصل نہیں ہوا، ایمان حاصل ہو گیا تو سب کچھ اسے حاصل ہو گیا۔ یہ نماز پڑھنا کیا ہے؟ ایمان کو پختہ کرنا۔ ذکر کرنا کیا ہے؟ ایمان کو پختہ کرنا۔ تلاوت کرنا کیا ہے؟ ایمان کو پختہ کرنا۔ حج کو ادا کرنا کیا ہے؟ ایمان کو پختہ کرنا۔ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ ایمان پختہ ہو، تقوی پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ عمرہ کرنا، زکوٰۃ دینا، نیک کام کرنا، سب کیا ہے بھائی؟ کس وجہ سے کرتا ہے بندہ؟ ایمان پختہ ہو جائے، اللہ پر ایمان کامل ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غصہ اتارنے کی طاقت ہونے کے باوجود کسی پر غصہ نہیں اتارتا ہے تو اللہ اس کے دل میں ایمان بھر دیتے ہیں۔ دوسری ایک روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی آدمی کو غصہ اتارنے کی طاقت ہے، اختیار ہے۔ بار بار غصہ اتارنے کی طاقت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اختیار حاصل ہونے کا لفظ اختیار کر رہا ہوں، اس لیے کہ بعض اوقات آدمی کو غصہ اتارنے کا اختیار ہی نہیں ہوتا ہے، اسے خاموش رہنے کا سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے۔ غصہ اتارنے کا اختیار نہیں، پھر غصہ کرا تو کیا انجام ہوتا معلوم نا؟ پہلوان ہے تو دانتیں پھوٹ جائیں گے، عہدے دار ہے تو سیٹ چلے جائے گی۔ پہلوان آدمی ہے، اس کے سامنے ہم غصہ اتار نہیں سکتے، پھر ہاں غصہ اتارنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھچاڑ دے گا وہ۔ ایک عہدے دار آدمی ہے، اس کے سامنے ہم غصہ اتار نہیں سکتے، وہ اپنے عہدے کا پاور استعمال کرے گا، اور میں وہاں پر غصے کروں تو کیا ہوگا میرا حال؟ وہ بیجا میرے پر ظلم کرے گا، اس وقت وہاں خاموش رہنا پڑتا ہے۔ وہاں پر کوئی خاموش رہتا ہے تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، وہ وہاں کوئی کمال کی بات نہیں، وہ تو خاموش ہی رہنا ہے جی۔ وہاں آپ عہدے میں ہیں، آپ پہلوان ہیں، آپ کو اختیارات حاصل ہیں، آپ اپنے غصے کی وجہ سے کسی کو تھپڑ مارے کوئی آپ کو پوچھ نہیں سکتا، آپ غصے میں آ کر کسی کو اسے بیجا ظلم کر دیں، اس کی جگہ سے اسے نکال کر پھینک دیں، کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا، ایسے با اختیار ہیں آپ۔ اس کے باوجود غصہ کا گھٹ اپنے حلق کے اندر اتار لیتے ہیں، اللہ کے لیے غصہ پی جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن بھرے مجمع میں اللہ رب العالمین اس آدمی کو بلائیں گے۔ بھرے مجمع میں ہم کو بلایا جاتا ہے دنیا میں تو کتنی خوشی ہوتی ہے، اس کا رو خوش ہو جاتا ہے، اس کا سر
فخر سے بلند ہو جاتا، اتنے بڑے مجمع میں میرا نام لیا گیا، اتنے بڑے مجمع میں مجھے بلایا گیا، اتنے بڑے مجمع میں مجھے انعام دیا گیا. وہ فوٹو پکڑ کر رکھ لیتا ہے اور وہ اسے فریم بنا کر رکھ لے کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہتا ہے. لوگوں سنو، اللہ کے لیے غصہ پی جانے والا آدمی ہے تو اس کا حال یہ ہے کہ کل قیامت کے دن بھرے مجمع میں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا آخری بندہ بھی وہاں پر موجود ہوگا. اتنے بڑے بھرے مجمع میں اللہ تعالیٰ اسے بلائیں گے اور اس سے کہیں گے بندہ جنت میں جا، جنت کی حوروں میں سے جو تجھے پسند آئے اس سے نکاح کر لے. ایک تیسری روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اپنے غصے کو اللہ کے لیے دنیا میں پی لیتا ہے، جی جو شخص اپنے غصے کو اللہ کے لیے پی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے اپنے غصے سے نجات دے دیں گے، اپنے غصے سے اسے نجات دے دیں گے. یہ سب روایتیں ہیں، حدیث کی کتابوں میں یہ سب موجود ہیں. میں باقاعدہ ان روایتوں کو نقل کر کے آپ کے سامنے لایا ہوں. غصے کو پی جانے سے یہ بڑے بڑے درجات حاصل ہوتے ہیں. بولنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے، عمل کے وقت میں عمل کرنا بڑا مشکل کام ہے مشکل کام ہے. اسی وجہ سے تو نا اتنے بڑے درجے ہیں. مشکل کام ہونے کی وجہ سے نا اتنا بڑا درجہ ملا ہے. معمولی کام کے لیے اتنے بڑے درجے کہاں سے مل جائیں گے؟ اللہ اپنا غصہ معاف کر دیں. ہمارے اوپر کتنا غصہ آتا ہوگا اللہ کو. کلمہ پڑھے مسجد میں آ کر کبھی کبھی گستاخیاں کر دیتے ہیں، اللہ کو غصہ نہیں آتا. بیوی پر بیجا غصہ کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، اللہ کو غصہ نہیں آئے گا. ناپ تول میں کمی کر دیتے ہیں، اللہ کو غصہ نہیں آئے گا. نعوذ باللہ بیویاں ہونے کے باوجود زنا کے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ کو غصہ نہیں ہوگا. مسلمان ہونے کے باوجود نامحرم عورتوں کو دیکھ لیتے ہیں، زنا میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کہ اللہ کو غصہ نہیں آئے گا. اللہ ہم پر بہت مرتبہ اپنے غصے کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. تو کل قیامت کے دن وہ بندے جو اللہ کے لیے غصے کو پی جاتے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ جو ہے اپنے غصے سے اس بندے کو نجات دے دیں گے. بولنا بھی آسان، سننا بھی آسان، عمل کا وقت جب آتا ہے تو مشکل ہو جاتا ہے. بعض لوگوں کا ایک فیشن ہو گیا ہے، بہت آسان ہے، مجھے غصہ آگا تو میں برداشت نہیں کرتا. یہ بولنا ایک فیشن ہو گیا ہے. مجھے غصہ آتا نہیں، آگا کا تو میں سنبھالتا نہیں. یہ سب جملے لوگوں کے، اور یہ سب جملے جو ہے عقل مندوں کے نہیں، بے وقوفوں کے، جاہلوں کے، جن کو اللہ کی ذات پر ایمان پختہ نہیں، ان کے یہ جملے ہیں. اور جن کو اللہ رب العالمین کے پاس اجر و ثواب پانے کا یقین نہیں ہے، پانے کی امید نہیں، وہ لوگ اس طرح کے جملے بولتے ہیں. غصہ آتا ہے بھائی، غصہ آنا انسان کی فطرت میں ہے، اس سے کنٹرول میں رکھنا ہے. موقع پر اس کو برداشت کر کے اللہ رب العالمین سے اجر پانے کی امید رکھنا ہے. سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہیں. ان کی چیز چوری چلے گئی. ظاہر بات ہے آدمی کی چیز چوری چلی جاتی ہے تو غصہ آتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، اور جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی چوری ہو جاتی ہے تو اور بھی زیادہ غصہ آتا ہے. اور وہ ضرورت کی چیز ہوتی ہے، وہ چوری چلی جاتی ہے تو بہت زیادہ غصہ آتا ہے. یہ قصے، واقعات یا احادیث سنانے کا مقصد یہ کوشش کرنا چاہیے ہمارے اندر بھی وہ صفات، وہ اخلاق پیدا ہو جائے. وقت گزاری کے لیے یا کان کی لذت کے لیے، دماغ کے تعیش کے لیے نہیں ہونی چاہیے. سنیں 100% نہیں تو 50% عمل کیجیے، 70% عمل کیجیے. اتنا بڑا
مقام نہیں تو بیچ کا درجہ تو کم از کم پالیں، ادنا درجہ تو پالیں. انسان ہے، کوشش کرے تو بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی چیز چوری چلے گئی. ہوتے نا لوگ بہت سے ایسے وقت میں پوچھنے والے، تبصرہ کرنے والے. بہت سے لوگ تو ہمدردی میں پوچھتے ہیں، بہت سے لوگ مدد کرنے کے لیے پوچھتے ہیں، بہت سے لوگ یوں ہی پوچھتے ہیں، پوچھنا ہے پوچھ لیں گے بول کے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی ایک آدمی نے پوچھا، حضرت وہ آدمی تمہاری یہ چیز چرا کر چلا گیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر وہ آدمی جو چرا کر لے گیا ہے میری چیز وہ واقعتاً محتاج تھا، ضرورت مند تھا اس چیز کا، تو میں اللہ کے لیے اسے معاف کرتا ہوں. ایک جملہ یہ فرمایا. کتنی بڑی بات ہے بھائی، غصے کے وقت میں اس طرح بولنا، میں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں. نہیں ہوا ہے ہمارے اندر یہ صفت، اسے پیدا کرنا پڑتا ہے جی، اسے پیدا کرنا پڑتا ہے، اسے کوشش کر کے حاصل کرنا پڑتا ہے. آدمی کو تالاب میں اٹھا کر ڈالتے ایک من تیرنے آ جاتا کیا؟ اسے تیرنا سیکھنا پڑتا ہے. ایک دو مرتبہ ڈوبے گا، پانی حلق کے اندر جائے گا، کھانوں کے اندر جائے گا، تکلیف برداشت کرے گا، پھر اسے دھیرے دھیرے تیرنا آتا ہے. گاڑی پیدا ہوتے من چلانا سیکھ لیتا کہ آدمی، اسے یہ حاصل کرنا پڑتا ہے. یہ سب دنیا کے فائدے ہیں. آخرت کے فائدے کی چیزوں کو بھی آدمی اسے محنت کر کے کوشش کر کے اسے حاصل کرنی پڑتی ہے. پہلے سے ہے تو اللہ کا شکر ہے، نہیں تو اسے حاصل کریں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک جملہ یہ کہا کہ اللہ کے لیے میں اسے معاف کرتا ہوں. اگر وہ ضرورت مند ہے، وہ میری چیز چرا لیا، اپنا پیٹ بھر لیا، اپنی ضرورت پوری کر لیا، تو میں اس کے اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں. دوسرا جملہ آپ نے فرمایا، اگر وہ ضرورت مند نہیں ہے، وہ عادی چور ہے، اسے چرانے کی عادت ہے، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے اس چیز کی چوری کو اس کی آخری چوری کر دے، اور اس کے اس گناہ کو آخری گناہ کر دے، اس کے بعد کسی کی چوری نہ کرے. اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دے. کب کہہ رہیں گے؟ غصے کی حالت میں. اور اس سے ایک واقعہ سنا دوں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا عبرتناک واقعہ ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات کو آپ نے سنا ہوگا. بہت بڑے مجتہد ہیں، ائمہ اربعہ میں سب سے پہلا درجہ، ائمہ میں سب سے پہلا درجہ. دنیا میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے مخلد ہیں، متبع ہیں، ائمہ میں کسی کو اتنا بڑا درجہ حاصل نہیں ہوا. بڑے درجے کے امام، اور یوں ہی نہیں پہنچ گئے اتنے بڑے کے درجے کو. رات بھر عبادت میں مشغول رہتے تھے. آپ نے سنا ہوگا عشاء کی نماز سے فجر کی نماز، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے. رات بھر نوافل میں عبادت میں قرآن کی تلاوت میں گزارتے. فجر کے بعد سے لے کر ظہر تک کا کام کیا تھا؟ تجارت بھی کرتے تھے. آپ ایک تاجر تھے، کپڑوں کے بہت بڑے تاجر تھے، تجارت کرتے تھے. اور وقت اسی میں وقت نکال کر اپنی ایک جگہ پر بیٹھتے تھے. لوگ مسائل دریافت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. مسائل دریافت کرتے، تصنیفی کام کرتے، کتابوں کو لکھتے تھے، فقہ تدوین کرتے، حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کرتے. لوگ آ کر مسائل پوچھتے تھے. کب سے؟ فجر کے بعد سے ظہر تک کا معمول تھا. ظہر کے بعد سے عصر تک حضرت رحمت اللہ علیہ آرام کرتے تھے. یہ آپ کے آرام کرنے کا وقت تھا. ایک شخص آپ ظہر کی نماز پڑھ کے اپنے کمرے میں گئے، دروازہ بند کر لیے. غصہ آتا ہے تو غصہ پی جانے کی صفت پیدا کرنے سے متعلق واقعہ ہے کہ کنڈی بند کر لی، اغل ڈال کر سوئے. ایک آدمی زور سے کھٹ 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 مارنے لگا. سب کو معلوم ہے حضرت سونے کا وقت ہے، اس کے باوجود آ کر کھٹ کھٹ مارنے لگا. حضرت کھولے، نیچے سیڑھیوں میں کھڑا تھا. آپ نیچے اترے، پوچھا کیا بات ہے بھائی؟ حضرت ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا. ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے. اچھی بات ہے، پوچھ لو. سونے کا وقت تھا، غصہ آیا ہوگا.
میں بیٹھتا ہوں جس وقت سوال و جواب کے لیے، مسائل بیان کرنے کے لیے، وہ وقت تو نہیں آیا، اب میں جب سونے کے لیے گیا ہوں اس وقت آیا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے پوچھیے مسئلہ۔ تو کہنے لگا حضرت آتے خود یاد تھا لیکن اب ذرا بھول گیا ہوں۔ کیا پارا چڑھا ہوگا، ذرا سوچ کو دیکھیے، رات بھر عبادت میں مشغول، صبح سے لے کر فجر میں تجارت میں مشغول، اور تصنیف میں، تالیف میں، ترتیب میں، مسائل بیان کرنے مشغول۔ کتنا دماغ پکا ہوا ہوگا اس وقت، اور اس کے بعد انہیں کہتا ہے کیا بول کے پوچھنے آیا تھا مسئلہ بھول گیا۔ حضرت نے کہا اچھی بات ہے، غصہ آیا ہوگا، وہ سامنے روایتیں تھی ہوں گی ان کے، غصہ کو پی جانے سے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے غصے سے نجات دے دیتے ہیں، یہ روایت فوراً سامنے آئی ہوگی، اس لیے انہوں نے فوراً کہہ دیا ٹھیک ہے جب یاد آ جائے تب آ جانا ہے۔ پھر حضرت چلے گئے، روم میں بند کر کے سونے گئے، پھر کھٹ 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 آواز، پھر حضرت اترے، دروازہ کھول کر کیا بات ہے، وہی شخص کھڑا ہے، کیا مسئلہ ہے بھائی؟ ایک مسئلہ پوچھنا تھا حضرت۔ اچھا مسئلہ پوچھنا تھا، ٹھیک ہے کیا مسئلہ بولو۔ تب کہتے حضرت آپ سیڑھیاں سے اتر رہے تھے نا، تب تک یاد تھا، بھول گیا ہوں میں۔ اچھا 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 ٹھیک ہے جائیے، جب یاد آئے تب آئیے۔ چلا گیا، پھر جا کر سونے کے لیے پڑے ہی تھے بستر میں، پھر کھٹکھٹاتا آواز آئی، پھر آیا، دروازہ کھولے، سیڑھیاں سے نیچے اتر کر آئے، اب کی بار اور بھی بڑی گستاخی، بڑی گستاخی۔ یہ کیا بات ہے؟ وہی حضرت مسئلہ جب پوچھنے کے لیے آیا تھا نا، یاد آ گیا مسئلہ، مجھے پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ وہ پاخانہ ہوتا نا حضرت، میٹھا تھا کہ کھارا تھا کہ کیسا پارا چڑھا رہے گا؟ اسی اتنا بڑے مقام پر آدمی پہنچ گیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یوں ہی نہیں پہنچ گیا، صبر تھا، تحمل تھا، لوگوں کو برداشت کرنے کی صفت تھی، اخلاق تھے، تبھی اتنے بڑے مقام کو پہنچے۔ ہم تھوڑا سا مقام کو پہنچ گئے تو ہم کہاں کی پہنچ جاتے ہیں۔ اب ہمارا لوگ جو ہے ہماری ضرورت کے نہیں بلکہ ہماری نزاکت کا بھی خیال رکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں، ہماری ضرورت یا ہماری حاجت کا خیال کرنے تو پرواہ نہیں، کرنا تو کرنا ہی ہے، ہماری نزاکت، طبیعت کی نزاکت ہوتی نا، اس کا بھی خیال کرنے تو ہم کو غصہ آ جاتا۔ تو کہاں ہے کہ وہاں چلا جاتے ہیں آدمی۔ دنیا میں ہو سکتا ہے مقامات بڑھ جائیں، دنیا میں تو جو جتنی زیادہ نزاکتیں دکھاتا ہے اور جتنا زیادہ ایکٹنگ کرتا ہے وہ اتنا بڑے مقام کو پہنچ جاتا ہے۔ وہ میں دنیا کی نہیں بات کر رہا ہوں، اللہ کے پاس کیا مقام ہے وہ بات کر رہا ہوں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سنجیدگی سے اس کی بات کو سنے، غور کیا اور کہا پاخانہ جب تک کچا رہتا ہے تب تک میٹھا رہتا ہے شاید، اور جب سوکھ جاتا ہے تو کڑوا رہتا ہے شاید۔ یہ جواب دیا تو اس نے شرائط سوچی، تو کیا چکو دیکھے کیا کیسا معلوم تم نا، میٹھا ہے کر کے کڑوا ہے کیسا معلوم تم نا؟ تو حضرت نے کہا کہ ہر ایک چیز چکو دیکھنے سے نہیں معلوم ہوتی بھائی، کچھ تجربے کی باتیں بھی ہیں۔ کیا تجربہ ہے؟ فرمایا جب تک کچا رہتا ہے مکھیاں اس کے پر بیٹھتے ہیں، اور مکھیاں جو ہے عام طور پر میٹھے اور کھٹی چیزوں کے پر بیٹھتے ہیں، اور جب سوکھ جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی لذت نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے مکھیاں نہیں بیٹھتے۔ اس تجربے سے میں نے یہ بات کہی ہے۔ تو حضرت کا ہاتھ پکڑ کر کہا حضرت مجھے اصل آپ کو خلل کرنا مجھے یہ نہیں تھا، میں آپ کے صبر و تحمل کو، اصل مجھے بھی میرے دوست میں جو ہے ایک کمپٹیشن ہو گیا تھا، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ ہم دونوں بیٹھ کر بات کر رہے تھے کہ امام ابو حنیفہ بڑے اللہ والے ہیں کہ سفیان ثوری بڑے اللہ والے ہیں۔ وہ کہہ رہا، میں کہہ رہا تھا سفیان ثوری بہت بڑے درجے والے ہیں بول کے، وہ کہہ رہا تھا نہیں امام ابو حنیفہ بڑے درجے والے ہیں۔ یہ ہمارے درمیان گفتگو ہوئی تھی۔ مجھے میرا دوست نے کہا جا کے ہونا تو آزما کو دیکھ لے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے مقام پر پہنچے، تو میں آزمانے کے لیے آپ کو آیا۔ اللہ اکبر، آزمانے کے لیے اتنی بڑی تکلیف کی باتیں اور آزمانے کے لیے اتنی پریشانی۔ بہرحال امام ابو حنیفہ کچھ بھی نہیں کہا، کیا جی آزمانے کا سے مہیش ملائے گا تم نا،
آزمانے کے واسطے یہ وقت ملا ہے کہ تم نا کچھ بھی نہیں کہا، ٹھیک ہے اب جائیے. تو یہ غصے کا گٹ پی جانے والی روایتیں ان کے سامنے تھی، اس وجہ سے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں تو ہم کو برداشت کرنا ہے، غصے کو پی جانا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ نہیں کرنا. یہ بھی کوئی غصے کی بات ہے، کھانے میں نمک نہیں اسے ایسے غصہ آ گیا، مرچی ذرا زیادہ ہو گئی غصہ آ گیا. بیویاں ہیں، عورتیں ہیں گھر میں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، بہو ہے، بھاوجے ہیں، کام کرتے ہیں گھر میں، کبھی ان سے لغزش ہو گئی، آپ کو اتنا غصہ نمک زیادہ ہو گیا، اس کے سالن اٹھا کر پھینک دیا، سالن لڑکا دیا. کرتے ہیں لوگ ایسا. عورتیں کپ کپ آ جاتی ہیں، شوہر ہمارے بہت غصے والے، بھائی برابر رہنا ان کو. سالن روزے کی حالت میں بھی بعد ایسے ظالم شوہروں کے لیے کہا گیا ہے جیب سے، اندر حلق میں نہیں، ایسے ظالم شوہر کون تو بھی رہتا خالی جیب سے چکر پھر کلی کرنے کی اجازت دی گئی ہے ظالم شوہر کے ظلم سے بچنے کے لیے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو کیا یہ سب چیزیں غصہ کرنے کی ہیں؟ ہاں آپ کے مزاج ایسا ہے، یہ سب چیزوں سے غصہ آ جاتا ہے، آپ کی صفت ایسی ہے، آپ یہ سب چیزوں سے غصہ آ جاتا ہے، تو یہ حدیثیں یاد کر لیں، یہ حدیثوں پر عمل کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو یاد کر لیں. کیسے چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ کو تکلیف دیا گیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ دین کی دعوت دے رہے تھے، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، کیا غصہ نہیں آیا ہوگا؟ آپ کے چہرے پر تھوکا گیا، غصہ نہیں آیا ہوگا؟ آپ کے کپڑوں پر کچرا ڈالا گیا، غصہ نہیں آیا ہوگا؟ بچیوں کو طلاق دیا گیا، کیا غصہ نہیں آیا ہوگا؟ آپ سجدے میں جاتے تو ان کی اوجڑی لا کر آپ کے کندھوں پر ڈال دیتے، غصہ آیا نہیں ہوگا؟ آیا بھائی، آیا. لیکن وہ غصے کو پی جاتے تھے اللہ کے پاس مقام پانے کے لیے. غصے کو برداشت کرنے کے لیے 5 صورتیں بیان کی ہیں. ایک سب سے پہلی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ آ جاتا ہے آدمی کو، سب سے پہلے غصہ آتا ہے تو خاموش ہو جائے. کیوں؟ غصہ آنے کے بعد آدمی بات کرتا ہے تو تکلیف والی بات ہی کرے گا. غصہ آنے کے بعد بات کرتا ہے دل توڑنے والی بات کرے گا. غصہ آنے کے بعد بات کرتا ہے تو رشتے کو توڑنے والی بات کرے گا. غصے آنے کے بعد بات کرتا ہے تو دوریاں پیدا ہونے والی بات کرے گا، نقصان پہنچانے والی بات کرے گا. اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی چھوٹی بات پر یا بڑی بات پر غصہ آ جائیں تو سب سے پہلے کیا کریں جی؟ خاموش رہ جائیں، بات نہ کریں، ایک دم خاموش ہو جائیں. دوسری بات یہ کہا کہ غصہ آنے کے بعد فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. قرآن کہتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. شیطان جب وسوسہ ڈالتا ہے، غصے کے لیے ابھارتا ہے تو اعوذ باللہ پڑھ لے. غصہ شیطان کی وجہ سے آتا ہے. آپ کو غصہ آیا، اعوذ باللہ پڑھ لے، شیطان بھاگ جائے گا. شیطانی اثرات جو انسان پر مرتب ہونے والے وہ ختم ہو جائیں گے. تیسرا کام، غصہ آ جائے تو جگہ بدل جائے. حال میں تھے تو کمرے کو چلے جائیں، کمرے میں تھے تو آنگن میں آ جائیں، صحن میں آ جائیں، سامنے سے ہٹ جائیں. غصہ آیا تو اس لیے کہ اسی جگہ پر رہا تو بات بڑھے گی، بات سے ہاتھ تک پیر تک بات آئے گی، ہاتھ پائی والی بات ہو جائے گی. کب ہوگی؟ قریب رہا تو شنا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ آتا ہے تو جگہ بدل جائیں، جگہ یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں چلے جائیں. بہت اچھا ہے. آپ دیکھیے تجربہ کر کے، بیوی سے جھگڑا ہو گئی کسی بات پر، آپ اسی جگہ پر بیٹھے رہیں گے تو وہ کچھ بولے گی، آپ اسے کچھ بولیں گے، وہ کچھ بولے گی، وہ آپ کو بولے گا. بات چلتے چلتے بات آپ تھپڑ مار دیں گے، وہ جھگڑا ہو جائے گا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ آ گیا نا آپ کو، وہ جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ چلے جاؤ. کمرے کو چلے جاؤ، کمرے میں ہی تو ہال میں چلے جاؤ، ہال میں ہی تو آنگن میں چلے جاؤ، آنگن میں ہی تو گھر سے باہر جا جاؤ. پرواہ نہیں، تھوڑی دیر کے لیے غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. تیسرا کام. چوتھا کام فرمایا پوزیشن بدل لو. کھڑ کر ہیں تو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر ہیں تو لیٹ جاؤ. کیوں ایسا؟ حدیث کی کتابوں میں شروحات میں لکھا گیا ہے کہ آدمی کا غصہ دماغ کے اوپر چڑھتا ہے. غصہ آتا ہے جو ہے نا دماغ کے اوپر چڑھتا ہے غصہ. تو آدمی جب بیٹھا تھا، دیکھو آپ تجربہ کر کے، لیٹ کر تھا تو غصہ آتا اٹھ کر بیٹھ جاتا ہمیں.
بیٹھ کر کھڑا ہو جاتا، کیا رے بولے ایسا کر کے کھڑا ہو جاتا، غصہ آیا تھا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، غصے میں حالت میں کھڑے تھے تو بیٹھ جاؤ، اس کے خلاف کام کرو، تدبیر ہے۔ بیٹھ کر تھے تو لیٹ جاؤ، یہ چوتھا کام ہے۔ پانچواں کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ آتا ہے تو پانی پی لو، نہیں تو وضو کر لو۔ روزے میں تھے، پانی پینے نہیں ہوتا ہے، وضو کر لو، اس لیے کہ غصہ ایک آگ ہے۔ آگ کو کون سی چیز بجھاتی ہے جی؟ پانی بجھاتی ہے۔ تو یہ غصے کی آگ کو بھی پانی کے ذریعہ، وضو کے پانی کے ذریعہ اسے بجھا دو۔ ایک تدبیریں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی ہے، دھیرے دھیرے چیزوں کو ختم کرنا پڑے گا۔ ہم لوگ غصے کی حالت میں کیا کیا کر بیٹھتے ہیں، کیا کس سے رشتے توڑ لیتے ہیں۔ ہم غصہ آ کر 3 طلاق، کتنے لوگ ایسا بولتے ہیں، کیا آگے طلاق ہوگی، کئی کو جو طلاق دے، غصے میں آ گیا تھا حضرت، اب غصے میں 3 طلاق دے دیا، بیوی جدا، بچوں کا حال مسئلہ، 3 بچے، 4 بچے ہیں، ان کا کون دیکھے گا، اب ان کا حال کیا ہے، جوان ہے نہیں دوسری شادی کرے گا، انہیں جوان ہے دوسری شادی کرے گی، بچوں کا حال کیا ہونا سو۔ اس لیے غصہ انسان کی فطرت میں ہے، اس پر قابو پانا انسان کے لیے ضروری ہے، اس پہ کنٹرول میں رکھنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ بے جا غصہ نہ کریں، بے جا غصہ کرنا انسان کے صفات میں سے نہیں ہے۔ انسان کی صفات یہ ہے، اسے یہ سکھایا گیا ہے، غصہ آتا ہے تو اسے غصے کو پی جائیں۔ ایک معمولی بات سمجھتے ہوں گے آپ لوگ، لیکن اس پر عمل کرو۔ غصے کو، غصے کی حالت میں پی جانے والی چیز کو اختیار کرو۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے غصے سے نجات دیں گے، اپنے غصے سے نجات دیں گے، دنیا میں بڑے بڑے مقام پر پہنچے گا آدمی۔ یہ عمل میں آنے والی چیزیں ہیں، غصہ پی جانا عمل میں آنے والی۔ آپ گاہک ہیں، دکاندار ہیں، آپ کے پاس خریدنے کے لیے آتا ہے، کوئی آدمی بےڈھنگا سے کا غصہ آ جاتا ہے تو آپ اسے غصے سے بات کرتے ہیں تو پھر دوبارہ آپ کی دکان کو نہیں آتا۔ کس کا نقصان ہوا؟ تمہارا نقصان ہوا۔ بھی غصے میں کیا کی بولی آپ کو، آپ غصے میں آ کر طلاق دے دیے، کس کا نقصان ہوا؟ بیوی کا بھی نقصان، تمہارا بھی نقصان، تمہارے بچے کا بھی نقصان۔ رشتہ غصے میں آ کر رشتہ توڑ لیا، کس کا نقصان؟ خاندان کا نقصان۔ تو یہ غصے سے بچنے کی جو تدبیریں آپ کے سامنے بتائی گئی ہے، اس پر آپ بھی عمل کیجئے، مجھے بھی عمل کرنے کی دعا کیجئے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ اب کے اخلاق میں سے یہ ہے کہ آپ بے جا غصہ نہیں کرتے تھے، اور غصہ آ جاتا تو پی جاتے تھے۔ ضرورت کی جگہ پر آپ غصہ کرتے، ضرورت کی جگہ کیا ہے؟ میدان جنگ میں ہی آپ کو وہاں پر غصہ آنا چاہیے۔ مجھے وہاں غصہ نہیں آتا بولے تو کیا ہوگا؟ گردن تمہاری نیچے پڑ جائے گی۔ میدان جنگ میں بیوی فاحشہ بن رہی ہے، بچے فاحشہ بن رہے ہیں، بے پردہ بن رہے ہیں، لڑکیاں، ہماری گھر کی بیٹیاں، بہنیں، آپ کو وہاں پر غصہ آنا چاہیے۔ لیکن غصہ بھی جو ہے کنٹرول سے استعمال کرنا۔ دین کے کام کے لیے بھی آپ غصہ کرتے ہیں تو کنٹرول سے کرنا، آپے سے باہر نہیں ہونا۔ آپ کے بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، غصہ آنا چاہیے آپ کو، لیکن غصہ بھی وہاں پر کنٹرول سے استعمال کرنا۔ ان کو نماز کے لیے اچھی بات سے اٹھائے، نہیں اٹھتے ہیں تو 1-2 مرتبہ بچے کو مارے۔ حدیث میں آتا ہے بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے، 10 سال کی عمر میں ہو گیا، مارو بول کے، تو مارو، ایسا نہیں مارنا جسے ٹانگ ٹوٹ جائے، آنکھ پھوٹ جائے اور بچہ آپ کو ظالم سمجھنے لگے۔ تو بہرحال یہ غصہ کو کنٹرول کرنا، غصے کو پی جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے، اس اخلاق کو ہمارے اندر پیدا کرنے کی آپ بھی کوشش کریں، ہم بھی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ایک ایک صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔